لیکن دوسری مرضوں کی رفتار کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ پہچان بھی بہت عمدہ چیز ہے، وہ دوا کو پہچاننے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بعض امراض تیزی سے آتی ہیں اور تیزی سے چلی جاتی ہیں یا مار جائیں گی آدمی کو، بعض آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے ایسی مزمن شکل اختیار کر جاتی ہیں کہ بعض دفعہ 10-20 سال مریض جیے گا، انہی مرضوں کے ساتھ جیے گا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ ایسی مزمن علامتیں ہیں جن کو برہنیہ کیور نہیں کرتا، بلکہ وقتی فائدے پہنچا دیتا ہے، نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ دمہ، ذیابیطس، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جن کو میں حقیقی مزمن سمجھتا ہوں۔ کچھ بیچ کی ہیں جن میں برہنیہ کا تعلق ہے۔ اس پہلو سے برہنیہ آہستہ آہستہ بیماریاں پیدا کرتا ہے اور پھر وہ بیماریاں بڑھ کر اپنی مستقل جگہ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ گلینڈز اس کے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے تو بڑھتے رہیں گے۔ اس پہلو سے کوسٹیکم سے یہ ملتا ہے۔ کوسٹیکم میں بھی رفتار آہستہ ہے لیکن مسلسل خرابی کی طرف مائل، اور رفتہ رفتہ وہ جو جن جگہوں میں، جن اعضاء میں یہ بیماریاں اثر دکھا جائیں، وہ پھر ان میں بنیادی تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں جسم کے فائبر میں پیدا ہوتی ہیں اور گلینڈز میں پیدا ہوتی ہیں۔ گلینڈز انڈیوریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر مادے بیٹھ بیٹھ کر وہ وقتی طور پر پھولتے نہیں ہیں جو پھر ٹھیک ہوئے تو ہٹ گئے، واپس اپنے اصل سائز پہ آ گئے، وہ مستقل بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور گٹھلیاں بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی برہنیہ میں پائی جاتی ہے بات کہ اس کے جو اعصابی تکلیفیں وغیرہ اگر ٹھیک نہ ہوں تو مستقل طور پر متورم ہو کر پھر وہ جیسا فوسلائز چیز ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے مادے بیٹھ بیٹھ کے ان کو اعضاء کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور مستقل طور پر ان کے اندر حیاتی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں۔